والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی کو دار المحن بنایا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی امتحانات اور آزمائشوں والی زندگی ہے. انسان جب تک اس دنیا کی زندگی کے اندر زندہ ہے اس وقت تک آزمائشوں کا سلسلہ آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے. آزمائشوں سے، پریشانیوں سے، مصیبتوں سے وہی لوگ بچے ہوئے ہیں جو دنیا کی زندگی کو پوری کر کر قبر کے گڑھے میں جا کر بظاہر چین و سکون کی نیند سوئے ہوئے ہیں. ورنہ دنیا کی زندگی اور اس زندگی کے اندر آنے والا اتار اور چڑھاؤ اور اس زندگی کے اندر بدلنے والے حالات، یہ سارے کے سارے انسان کے لیے ہر لمحہ ایک آزمائش کا ذریعہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی زندگی کے بارے میں فرمایا: وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. دنیا کے اندر انسان اپنے جیسے اور لوگوں کو دیکھ کر جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کر ناز و نخرے کی زندگی جیتے ہیں اور اپنا لائف اسٹائل، اپنے زندگی کے گزارنے کے رنگ ڈھنگ کو لوگوں کے اندر ایک خاص انداز میں پیش کرنا چاہتے ہیں. ان کی زندگیوں کے اندر اعمال نہیں ہوتے، ان کی زندگیوں کے اندر ایمان نہیں ہوتا، اور دنیا کی زندگی کی حقیقتوں سے وہ لوگ خالی ہوتے ہیں. ظاہر پرستی کے اس درجے دلدادہ ہو جاتے ہیں اور مادیت پرستی اس درجے ان کے اندر رچ بس جاتی ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ کر بیٹھتے ہیں، اور اپنی زندگی کو مثالی بنانے کے لیے، اپنے آپ کو رائل باور کروانے کے لیے پتہ نہیں وہ اس کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. ایک غریب شریف ایمان والا جب ایسوں کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر دھوکہ کھا جاتا ہے اور ان کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی، فلاں کی زندگی تو کتنی مثالی ہے، اس کے رہن سہن کا انداز کتنا نرالا ہے، اور اس کے مکانات، اس کی پراپرٹیاں، اس کا بینک بیلنس، اس کی گاڑیاں اور اس کا مینٹیننس، اس چیز کو دیکھ کر ایک ایمان والا جب للچائی ہوئی نظریں ڈالتا ہے تو ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد. اے لوگوں، جن لوگوں نے کفر کیا ان لوگوں کا اپنے لائف اسٹائل کو مثالی بنا لینا اور اپنی زندگی کو اوروں سے بہتر باور کروا لینا، یہ تم کو دھوکے میں نہ ڈالے. متاع قلیل، یہ تھوڑے سے وقت کا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ ہے وبئس المہاد وبئس المصیر، کیا ہی بدترین ٹھکانہ ہے، کیا ہی برا انجام ہے ان کا. تو یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. یہ دنیا ہر کسی کو دھوکہ دیتی ہے. اس دنیا نے
اچھوں کو بھی دھوکہ دیا، بروں کو بھی دھوکہ دیتے ہی ہے۔ اس دنیا نے بڑے بڑے ولیوں کو دھوکہ دیا۔ اس دنیا کے دھوکے سے وہی آدمی بچ سکتا ہے جس آدمی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو جنت سے باہر کیا، ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ تھوڑا وقت دے دو، آپ کے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور چیلنج کے طور پر اللہ کے سامنے کہا لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو بھٹکاؤں گا۔ جس طریقے سے میں جنت کے راستے سے ہٹ گیا، اس طریقے سے تیرے تمام بندوں کو جنت کے راستے سے ہٹا دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تعالی نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرے بعض خاص بندے وہ ہیں جن پر تیرا زور چلنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان سے کہا، ابلیس سے کہا کہ میرے خاص بندے وہ ہیں جن پر تیرا زور چلنے والا نہیں۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، مگر جو لوگ شیطان کی پیروی کریں گے، نفس کے پجاری بنیں گے، وہ لوگ ضرور میرے راستے سے بھٹک جائیں گے۔ یہ دنیا سب کو بھٹکاتی ہے، یہ نفس ہر انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ یہ نفس تمہارا دشمن ہے، اگر یہ ولی بھی بن جائے تو اس سے مطمئن نہیں رہنا۔ کسی انسان کا نفس اگر ولی بھی بن جائے تو مطمئن نہیں رہنا کہ صاحب ہم تو تہجد گزار بن گئے، ہم تو اذکار کرنے والے، ذکر و اذکار کے پابند بن گئے، ہم تو بڑے نیک بن گئے، ہماری 5 نمازیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہوتی ہے، ہم مالدار ہیں تو مالداری میں سے بہت سارا حصہ ہم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ دھوکے میں نہ جائیں، شیطان انسان کو اسی راستے سے ڈستا ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو شیطان نے اور نفس نے ڈسا ہے، اور اس غیر محسوس طریقے سے ڈسا ہے کہ وقت کا ولی لمحے بھر میں مرتد ہو کر مرا، کافر ہو کر مرا۔ اس کے دھوکے سے کوئی نہیں بچا دنیا کے اندر، وہی لوگ بچتے ہیں اس کے دھوکے سے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل ہوتا ہے۔ ورنہ یہ دنیا تو اتنی خطرناک چیز ہے کہ اس نے بڑے بڑے لوگوں کو دھوکہ دینا چاہا۔ اسی لیے اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کا سب سے بہترین فارمولہ یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دنیا کے دلدل سے اور دنیا کی آلائشوں سے بچائے رکھے۔ آئے گی دنیا کبھی آپ کے سامنے آفر بن کر، آئے گی دنیا کبھی آپ کے سامنے آپ کے فیوچر کو چمکانے کے نام پر، آئے گی دنیا کبھی آپ کے سامنے آپ کو لالچ دے کر، دنیا کبھی آپ کے سامنے آئے گی آپ کو نمازوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کر کر، الگ الگ روپ میں، الگ الگ انداز میں یہ دنیا آتی ہے۔ دھوکے باز ہے، کس کو کیسے پٹانا ہے اور کس کو کیسے گڑھے میں ڈالنا ہے اس دنیا کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے۔ اسی لیے ہر آدمی کو یہ اپنے انداز سے دھوکہ دیتی، ہر آدمی کو یہ اپنے انداز سے دھوکہ دیتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا خضرۃ حلو، دنیا سرسبز و شاداب، ہری بھری ہے اور بڑی میٹھی چیز ہے، اور دنیا کی مٹھاس اس درجے ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی دنیا کی مٹھاس سے اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑا دیندار تھا، غریب تھا، اللہ والا تھا، تہجد گزار تھا، لیکن 4 دن کے بعد 4 پیسے کے آگے بے دین بن گیا، خدا کو ہی بھول کر بیٹھا، اعمال پورے ختم ہو گئے۔ دنیا کی مٹھاس اس درجے ہے کہ جب اس کی مٹھاس انسان کو لگ جاتی ہے تو پھر انسان کے اندر سے ایمان کی حلاوت اور اعمال کی مٹھاس ختم ہو جاتی ہے، اور انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا آدمی کو۔ اسی لیے اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے بنیادی کام یہ ہے کہ آدمی جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچائے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کا عملی نمونہ تھے، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچایا، اور 1.5 لاکھ لگ بھگ صحابہ کرام میں ہر صحابی نے اپنے آپ کو دھوکے سے بچایا۔ وہ 2-4 تھے جنہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے میں ڈالا، بعد میں ان کا انجام بھی صحیح نہیں ہوا، وہ بعد میں صحابی نہیں کہلائے۔
ثعلبہ بن حاطب الانصاری کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید کے 10واں پارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا، یہاں موقع نہیں ہے اس کو سنانے کا۔ لیکن دیگر صحابہ کرام نے، خاص طور پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال تک مسلمانوں کے امیر المومنین اور خلیفہ رہے، بیت المال مکمل آپ کے کنٹرول میں، جیسا چاہتے ویسا پبلک پراپرٹی کو استعمال کر سکتے تھے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق نے ساری زندگی گزاری، خلافت کے ایام گزارے، آپ نے بیت المال میں 1 پیسے کا بھی آپ نے اسراف نہیں کیا، یہاں تک کہ جب آپ کے انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بچوں کو بلا کر نصیحت کی، وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے پرانے کپڑوں میں کفن دے دینا، میرے کفن کے لیے نیا کپڑا بھی استعمال نہیں کرنا۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیوں، تو آپ نے کہا کہ مرنے والے کے لیے پرانا کپڑا بہتر ہے، بقیہ جو نیا کپڑا ہے اس کے اصل حقدار تو زندہ رہ جانے والے، وہ کفن مدینہ کے کسی غریب کو یا کسی بیوہ کو پہنا دینا وہ کپڑا۔ یہ کہا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، 10.5 سال 6 مہینے آدھی دنیا سے زیادہ کے خلیفہ ہے۔ آپ کی خلافت کے اندر 900 بڑے بڑے شہر فتح ہو گئے اور اسلام مشرق سے لے کر شمالی افریقہ تک پہنچ گیا، مغرب کی وادیوں کے اندر اسلام کے ڈنکے بجنے لگے، اور کسی انگریز مورخ نے کہا کہ اگر عمر فاروق اور 10 سال زندہ رہتے تو پوری دنیا سے تمام مذاہب مٹ جاتے، صرف اسلام باقی رہتا۔ وہ سیدنا عمر فاروق جس سے شیطان بھی ڈرتا تھا، عمر فاروق سے شیطان بھی ڈرتا تھا، گلی بدل دیتا تھا، راستے بدل دیتا تھا، نام سے بدل دیتا تھا، اور جب تک عمر فاروق زندہ رہے ہیں احادیث کے اندر ہے ان الشیطان بمرصاد عمر، جب تک عمر فاروق زندہ ہے شیطان تاک میں بیٹھا ہوا ہے کہ یہ کب مرے گا، جب عمر مریں گے تو شیاطین باہر نکلیں گے۔ یہ دبدبہ تھا سیدنا عمر فاروق کا، تو جس عمر فاروق کے نام سے شیاطین جا کر ٹھکانے لے کر بیٹھ جائے، وہ شیطان تھوڑی عمر فاروق کے اوپر آ کر وسوسے ڈالیں گے، یہ تو امپاسبل تھا ان کے لیے۔ لیکن اس کے باوجود نفس تو تھا سیدنا عمر فاروق کا جو ساتھ میں تھا، ان کے اندر بیٹھا ہوا تھا، اور دنیا تو تھی ان کے سامنے اپنے آپ کو سنوار کر، اپنے آپ کو تیار کر کر نئی نویلی دلہن بنا کر پیش کرنے والی۔ انہوں نے اپنے آپ کو نفس سے بچایا، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کی آلائشوں سے بچایا۔ ایران کے بادشاہ کا سفیر آیا آپ سے ملنے کے لیے، لوگوں سے پتہ پوچھتے پوچھتے پہنچا تو ایک راستہ بتایا گیا کہ فلاں جگہ جاؤ، ایک باغ ہے کھجور کا، اس باغ کے اندر آپ کو عمر فاروق مل جائیں گے، مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ اور اب وہ جو ایران کے بادشاہ کا سفیر آ رہا ہے وہ یہ خیال کیا ہوا ہے کہ ہمارا بادشاہ تو ایسے محل کے اندر رہتا ہے جو 4 کلومیٹر لمبا محل، ایران کے بادشاہ کا محل 4 کلومیٹر لمبا تھا، اور ایران کے بادشاہ کو 9000 بیویاں تھیں، اس کے باوجود اس کو 9000 راتیں سونا بھی نصیب نہیں ہوا، ہر بیوی کو 1 رات نہیں دے سکا۔ وہ محل تھا 4 کلومیٹر کا، کئی ہزار ستون تھے اس محل کے اندر، اور 2500 پولیس والے اس کی نگرانی کیا کرتے تھے، اور 800 خادم اور خادمائیں 24 گھنٹے ان کے اشاروں کی منتظر، اگر اشارہ ہو جائے تو ان کے حکم کو بجا لایا جائے۔ یہ حشم قدم، یہ ظاہری ٹھاٹ باٹ، یہ ظاہری شان و شوکت ایران کے بادشاہ کے جب سفیر نے دیکھا کہ بھائی ہمارا بادشاہ تو ایسا ہے، اور وہ صرف ایران کا بادشاہ ہے، یہاں مدینہ کے اندر مسلمانوں کا بادشاہ رہتا ہے جو آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا شاہانہ زندگی ہوگی اور کیا شان و شوکت ہوگی۔ جب آیا تو دیکھا کہ باغ کے اندر ایک بندہ لیٹا ہوا ہے، جسم کے اوپر صرف ایک چادر ہے جو لنگی کے مانی لپٹی ہوئی، اور دوسری چادر بھی جسم پر نہیں ہے، جسم تو کھلا ہے، گرما کا مہینہ ہے، لیٹا ہوا ہے۔ آیا، آ کر کہنے لگا کہ عمر سے ملنا ہے، اٹھ کر بیٹھ گئے، کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔ جیسا ہی اس نے دیکھا تو اس کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، اور سیدنا عمر فاروق کے جسم پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ ٹاٹ کے اوپر، بوریے کے اوپر سونے کی وجہ سے آپ کے جسم مبارک کے اوپر اس کے نشانات پڑ گئے۔ اور یہ وہ عمر فاروق ہے جس کا ڈنکا آدھی دنیا پر چلتا ہے، جس کے خط کو دیکھ کر باغی دریائے نیل بھی جاری ہونا شروع ہو جائے، یہ وہ عمر فاروق ہے۔ دریائے نیل بند ہو گئی
عمر فاروق نے خط لکھ کر ڈالا، تب سے آج تک چل رہی ہے، 1400 سال سے، اور انشاءاللہ قیامت تک چلے گی۔ یہ سیدنا عمر فاروق کے یقین والے خط کا اثر تھا۔ وہ عمر فاروق ہے، اٹھ کر بیٹھا، جسم کے اوپر کپڑے بھی پورے نہیں، اور جب لیٹے ہوئے تھے تو جسم کے اوپر بوریے پر لیٹنے کی وجہ سے بوریے کے نشانات۔ آپ نے کہا کہ بولو کیا بات ہے؟ فوری اس کے دل کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی، دھڑام سے بڑھ گیا ہو۔ اس نے کہا کہ عمر تو انصاف کرتا ہے، اسی لیے تجھے جنگل کے اندر بھی چین کی، آرام کی، نیند آئی، سکون ملا۔ ہمارے بادشاہ انصاف نہیں کرتے، اسی لیے ہزاروں فوجی دستوں میں رہنے کے باوجود بھی ان کو آرام کی نیند نہیں آتی۔ پھر اس نے 3 تحفے پیش کیے، جن میں سے ایک تحفہ اس نے زہر کا دیا، اور دے کر کہا کہ ہمارے بادشاہ نے یہ تحفہ آپ کے لیے دیا ہے، اور کہا ہے کہ آپ اس زہر کو اپنے دشمن کے خلاف میں استعمال کیجئے۔ سیدنا عمر فاروق نے ڈھکن کھولی اور بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ دعا پڑھی اور پڑھ کر سارا زہر پی گئے، اور آپ نے کہا کہ میرا سب سے بڑا دشمن تو میرا نفس ہے، لہٰذا اگر کسی کو زہر دیا جائے تو نفس کو زہر دیا جانا بہتر ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے دعا پڑھ کر سارا زہر پی لیا۔ کہتے ہیں کہ وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ اس کی بو سے سامنے کا دشمن مر جائے، لیکن ساری شیشی ہضم کرنے کے باوجود سیدنا عمر فاروق کو صرف پسینہ آیا، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوا۔ ایک طرف سیدنا عمر فاروق کا یقین تھا کہ نفع اور نقصان پہنچانے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہیں پر دوسری طرف سیدنا عمر فاروق کا یہ بھی یقین تھا کہ دنیا میں میرا سب سے بڑا دشمن میرا نفس ہے۔ جس انسان کے دل کے اندر یہ خیال آ جائے کہ دشمن میرا نفس ہے، وہ انسان اپنے آپ کو نفس کے دھوکے سے کیوں کر نہیں بچائے گا؟ اسی لیے سیدنا ابو عبیدہ ابن الجراح ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق کے ساتھ دسترخوان پر موجود تھے، نہیں، سیدنا عمرو بن العاص مصر کے فاتح، گورنر مصر سیدنا عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ دسترخوان پر ہے۔ حضرت عمرو بن العاص مصر سے تشریف لائے ہوئے ہیں، سیدنا عمر فاروق کے دسترخوان پر ان کے لیے بھی دستر لگایا گیا، 2 قسم کے سالن دسترخوان پر آئے، اور جب سیدنا عمر فاروق کے کھانے کا موقع آیا تو آپ نے پانی منگایا، پرانی روٹی کو، سوکھی روٹی کو پانی میں ڈال دیا اور تھوڑا سا نمک ڈال کر اس کو گھلا کر آپ نے پی لیا۔ سیدنا عمرو بن العاص نے کہا کہ امیر المومنین یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہی تو ایک مومن کا کھانا ہے، مومن کی غذا ہے، یہ ہمارا کھانا ہے۔ سیدنا عمرو بن العاص نے کہا کہ امیر المومنین یہ کھانا تو ہم سے نہیں کھایا جا سکتا، ہم نہیں کھاتے، آپ ہی کھائیے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ عمرو، کیا تم سمجھتے ہو کہ تم جیسا کھانا کھاتے ہو ویسا کھانا عمر نہیں کھا سکتا؟ خدا کی قسم اگر میں چاہوں تو ضرور کھا سکتا ہوں، لیکن میں کیسے کھاؤں گا جبکہ میرے 2 ساتھی دنیا سے چلے گئے اور ان کے دسترخوان پر ان کی زندگی میں ایک وقت میں بھی کبھی 2 قسم کے الگ الگ سالن جمع نہیں ہوئے تھے۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کے پاس دنیا نہیں آئی اور انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچا لیا۔ حضرت ابو بکر کے پاس دنیا نہیں آئی، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچا لیا۔ سیدنا عمر فاروق کے پاس دنیا آئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچا لیا۔ اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانا بڑا کمال ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگوں، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی زندگی کو لوگوں کے واسطے مزین کر دیا، تیار کر کر رکھ دیا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، خواہشات کی محبتیں، انسان کے دل کے اندر پیدا ہونے والے وہ جذبات جو شریعت کے تابع نہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے تابع نہیں، ان جذبات کو عملی جامہ پہنانا، یہ جو خیال انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتا ہے اسے خواہشات کہتے ہیں، شہوات اسے کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا لا تتبع الہوى فیضلک عن سبیل اللہ، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو ورنہ جنت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے، اللہ کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ بچائے انسان اپنی آرزوؤں کو چھوٹا کرے، آدمی خواہشات کو مختصر کرے، ورنہ دنیا ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر انسان یہاں پر خواہشات کو پوری کرنے پر جائے گا تو یہاں تو بادشاہوں کی بھی خواہشیں پوری نہیں ہوتی۔ دنیا کا سب سے بڑا مالدار انسان بل گیٹس، آپ کو معلوم ہے اس کا گھر کیسا ہے؟
سمندر کے اندر ہفتے میں 1 گھنٹہ تفریح کرنے کے لیے جاتا ہے، 5,000 کروڑ کی شپ بنا کر رکھا ہوا ہے۔ آپ کے ہندوستان کا سب سے بڑا مالدار 700 کروڑ کا مکان بنایا ہوا ہے، بیٹی کی شادی کیا، 1,000 کروڑ روپے ایک ہفتے میں خرچ کر دیا۔ 1,000 کروڑ روپے جو گورنمنٹ آف انڈیا کا، جو سارے ملک کے 132 کروڑ انسانوں کے لیے، 132 کروڑ پاپولیشن والے انسانوں کے لیے ہماری گورنمنٹ ہیلتھ کا بجٹ منظور کرتی ہے 2,000 کروڑ، اور اس ملک کا ایک مالدار آدمی اپنی بچی کی شادی میں 1,000 کروڑ روپے خرچ کر دیتا ہے، اور لوگ اس کے بارے میں کالمز لکھتے ہیں، اس کے بارے میں لوگ ڈیبیٹس کرتے ہیں کہ اس کے پاس اتنے لاکھ کی پراپرٹی ہے، اگر 1,000 خرچ کیا تو کیا کیا، بہت کم خرچ کیا۔ اب دلائل دیتے جاؤ، ثبوتیں فراہم کرتے جاؤ، دنیا ہے، انسان مجموع ازداد ہے، اگر یہ کسی کو ماننے پر آ جاتا ہے تو پتھر کو بھی خدا مانتا ہے، اور اگر یہ کسی کا انکار کرنے پر آ جاتا ہے تو خدا کا بھی انکار کر کر بیٹھتا ہے۔ ہر دونوں قسم کے ذہن اور دونوں قسم کی سوچ انسان کے اندر بیٹھی ہوئی۔ انسان اگر خواہش پوری کرنے پر جائے تو 1,000 کروڑ کی شادی کرے تب بھی خواہش پوری نہیں ہوگی، 5 لاکھ روپے کے انویٹیشن، شادی کے کارڈ چھاپے جائیں گے پھر بھی خواہش پوری نہیں ہوگی، سونے اور چاندی کے باتھ روم بنائے جائیں گے، نلوں کی ٹوٹیاں سونے اور چاندیوں کی لگائی جائے گی تب بھی خواہش پوری نہیں ہوگی۔ صدام حسین کیا تھا، جس کرسی پر بیٹھتا تھا ساری 250 کلو سونے کی کرسی بنی ہوئی تھی، اس کے باتھ روموں کے اندر نلوں کی ٹوٹیاں تک سونے کی لگی ہوئی تھی، کہاں گیا؟ وہی قبر کے گڑھے میں گیا جہاں پر ایک فقیر کو بھی جانا ہے، جس کو 2 وقت کا کھانا میسر نہیں۔ انسان کچھ بھی کر لے، یہاں خواہشات انسان کی پوری ہو ہی نہیں سکتی، خواہشات کی تکمیل کی جگہ تو جنت ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، آخرت کا گھر ہمیشہ رہنے والا گھر ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی زندگی، دنیا کی زندگی تو ختم ہونے والی۔ الدنیا ظل زائل، دنیا کی زندگی ڈھلتا ہوا سایہ ہے، باہر جا کر دیکھو 1:30 بج رہا ہے، ابھی سایہ جہاں پر ہوگا اور جہاں دھوپ نظر آئے گی تھوڑی دیر کے بعد دھوپ کی جگہ بھی سائے میں چلی جائے گی۔ یہاں نہ روشنی ہمیشہ رہتی ہے نہ اندھیرا ہمیشہ رہتا ہے، یہاں نہ عزتیں ہمیشہ رہتی ہے نہ ذلتیں ہمیشہ رہتی، اسی لیے اللہ نے فرمایا دماغوں کو کھنگال دیا اللہ نے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، لوگوں کی عزتوں کے واسطے زندگی مت جیو اور لوگوں کے ذلیل ہونے سے کبیدہ خاطر مت ہو جاؤ۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ، عزتیں تو اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے ہے، ایمان والوں کے لیے۔ اگر آپ کے دل کے اندر ایمان ہے اور آپ اپنے ایمان کے اوپر سیٹسفائی ہے تو سمجھ لو کہ پوری دنیا بھی اگر آپ کو ذلیل کرنا چاہے، رب کعبہ کی قسم کوئی آپ کو ذلیل نہیں کر سکے۔ سیدنا امیر معاویہ ملک شام کے گورنر، 42 سال تک ملک شام کے اقتدار کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھنے والے، اللہ کے نبی کے سالے، کاتب وحی صحابی اور بڑے مرتبے والے سیدنا امیر معاویہ، انہوں نے اما جان حضرت عائشہ کو خط لکھا۔ حضرت عائشہ ہماری بھی ایمانی ماں ہے اور یہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی بھی ماں تھی، گرچہ عمر میں آپ سے چھوٹی تھی۔ اما جان حضرت عائشہ کو خط لکھا کہ اما جان مجھے ایک نصیحت کر دیجئے، اور نصیحت چھوٹی ہونی چاہیے، زیادہ بڑی نہیں ہونی چاہیے، اور جس نصیحت کے اوپر میں ساری زندگی خوش کروں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، اللہ کے نام کے بعد اور اللہ کے نبی پر درود شریف کے بھیجنے کے بعد حضرت عائشہ نے جواب لکھا، جو آدمی دنیا کے اندر اللہ کے بندوں کو خوش کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کر، جو آدمی اللہ کے بندوں کو خوش کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کر، وہ کبھی خوشی کی زندگی پا نہیں سکتا، اور جو آدمی اللہ تعالیٰ کو خوش کرتا ہے دنیا والوں کو ناراض کر کر، وہ آدمی کبھی رنجیدہ اور غمگین نہیں ہو سکتا۔ دنیا والوں کی خوشی کے لیے اپنی آخرت کو تباہ مت کرو، اپنے رب کو ناراض مت کرو، اور اپنے رب کی ناراضگی کو سامنے رکھو، اور دنیا والوں کی خوشنودی سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاپلوسی سے بچاؤ۔ آج کل لوگوں کے اندر، اس سے پہلے میں نے ایک بیان فرمایا تھا جمعہ کے اندر، ہر دل عزیز فتنوں کے بارے میں،
آج کل لوگ ایک فتنے کا شکار ہے، ہر دل عزیزی کا فتنہ. بعض لوگوں کے اندر یہ بیماری ہے کہ میں سب کے زبانوں میں میٹھا رہنا، سارے لوگ میری محبت کرنا، ایک ہی نظر سے دیکھنا. منافق ہے وہ، یاد رکھیے آپ، وہ مداہن ہے، مداہنت کرنے والا ہے. اور اگر کوئی عالم ایسا کر رہا ہوگا تو بٹے باز ہے ایک نمبر کا ہو. کیونکہ جب آپ عالم ہیں، منصب علوم نبوت پر آپ فائز ہیں اور نبیوں کے وارث ہیں، تو آپ کو حق کو واضح کرنے کے لیے ایسی بات بھی بولنی پڑے گی جو سامنے والوں کو مرچی سے زیادہ تیز لگے گی. اور جب مرچی سے زیادہ تیز لگے گی تو اب آپ اس کے لیے میٹھے کہاں رہے؟ آپ تو کھٹے پڑ گئے اس کے واسطے. اور جب آپ کھٹے پڑ گئے تو ہر دل عزیزی کے فتنے سے آپ اپنے آپ کو بچا لیں. بعض لوگوں کے اندر مصلحت اندیشی کے فتنے کہ بھائی کوئی کام برا ہو رہا ہے مت بولو، بولنے سے فساد پھیلے گا. ارے یہ فتنہ ہے فتنہ. انسان اگر کوئی اللہ کے دین کے خلاف کوئی کام ہو اور آدمی زبان کھول کر نہ بولے، حدیث میں ایسے لوگوں کو گونگا شیطان کہا گیا. بہرا شیطان، گونگا شیطان ہے، یہ بولنے کی طاقت نہیں رکھتا اور شیطان ہے پرلے درجے کا. دیکھ رہا ہے کہ اللہ کے دین کے خلاف ہو رہا ہے لیکن پھر بھی زبان نہیں کھولتا ہے. یہ کون سی مصلحت؟ یاد رکھو، مصلحت اللہ کی نعمت کا نام ہے، مصلحت فتنے کا نام نہیں ہے. اور جو لوگ سب کو خوش کرنے کی پالیسی پر ہے وہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے. لوگ بولتے کہ کیا ضروری ہے بول لینا، چلو جیسا چل رہا چلنے دو، جیسا چل رہا چلنے دو. اگر جیسا چل رہا چلنے دو والا معاملہ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے اندر ویسا ہی چلتے. اللہ آپ کو جیسا چلا رہا ہے ویسا نہیں چلتے آپ. اور اگر آپ ویسا نہیں چلتے تو 13 سال وہاں تکلیفوں کے غصے گزار کر 13 سال کے بعد مدینہ کے لیے باہر نہیں آتے. اور اگر آپ جیسا چل رہا ویسا چلنے دو پر گامزن ہو جاتے تو 23 سال کی عمر کے زندگی میں نہ آپ کی نبوت تمام ہوتی، نہ آپ کی نبوت کا مشن تمام ہوتا. لوگوں کو بیماری ہے جیسا چل رہا چلنے دو، حق کا ساتھ نہیں دے رہے لوگ، جدھر ہری ادھر چری والے معاملے، اور ہر کوئی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کے چکر میں. اور اگر کوئی آدمی بھی کہتا ہے تو اس کو مرچی لگتی. اور اس کا سب سے زیادہ شکار اس اسٹیج سے ہم بنتے ہیں یہاں سے. اور ہم اگر کوئی بات کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں ان کو کیا ضرورت تھی بولنے کی، تو آئندہ سے آپ سے مشورہ کر کے بولیں گے. یہاں پر آپ کو بھی کیا ضرورت تھی بولنے کی کہ مفتی صاحب یہ نہیں بولنا، وہ نہیں بولنا، ایسا نہیں بولنا، ویسا نہیں بولنا. عجیب عجیب خباثتیں. انسان جب ہم وہ حق سننا چاہتے ہیں جو ہمارے دماغ میں بیٹھا ہوا ہے یا ہمارے مرضی کا ہے. اگر کوئی حق ہمارے مرضی کے خلاف ہے ہم اس کو بھی سننا نہیں چاہتے. اور اگر کوئی یہ باتیں کہہ دیتا ہے تو ہمارے اندر جو کمینہ پن ہے نا، جو غلاظتیں، جو گندگیاں ہیں، فوری ابل کر باہر آ جاتی ہے اور انسان اچھوں کے خلاف فتنہ پھیلانا شروع کر دیتا ہے. چند لوگوں نے میرے خلاف مہم چلائی کہ یہ ویڈیو مسجد میں نکالنا جائز ہے کیا؟ مسجد میں نکالنا کیا، کہیں بھی نکالنا جائز نہیں ہے ویڈیو. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ویڈیو تھیا تھئی کر نہیں نکالا جا رہا ہے. یہ ناچنا، گانا بجانا، ڈانسنگ پروگرام کے لیے ویڈیو نہیں نکالا جا رہا ہے. آج پورا باطل سوشل میڈیا کے اوپر ہے. سوشل میڈیا کی جنگ سوشل میڈیا میں جا کر لڑی جائے گی، وہیں پر جا کر ان کو کاؤنٹر دینے کے لیے ویڈیو نکالا جا رہا ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہی تو وہ مفتی ہے جو کسی کے فنکشن میں آ جائے، ویڈیو کیمرہ دیکھتا ہے تو واپس چلے جاتا ہے اور خود بیٹھ کر مسجد میں نکالتا ہے. بے وقوف، تجھے یہ تو سمجھ میں آنا چاہیے مفتی ہے اتنی بڑی غلطی کر رہا. اگر واقع غلطی ہوتی تو یہ مفتی یہ غلطی نہیں کرتا. ہم ان جاہلوں میں سے نہیں جو خود غلطی پر رہے، لوگوں سے کہے کہ ہلدی مت کھاؤ اور خود ہلدی والی تہاریاں بنا کر کھائے، ہلدی والی کھچڑیاں بنا کر کھائے. ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ عمل کا کوئی شمع پہلے ہماری زندگی کے اندر بھی آ جائے. بات ایک الگ موضوع پر جا رہی ہے. میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ دنیا فتنے کا گھر ہے اور یہ دنیا دھوکہ دینے والا سامان ہے. ہر انسان کو الگ الگ انداز میں یہ دنیا دھوکہ دے گی. بعضوں کو مال کی شکل میں دھوکہ دے گی. انسان مال کے پیچھے پڑا رہے گا، بس صبح اٹھے مال، شام اٹھے مال، سونے میں مال، جاگنے میں مال، مال ہی مال، اور ساری زندگی مال ہی مال. اور انسان اتنا کچھ کما لیتا ہے دنیا کے اندر کہ جب جاتا ہے تو افسوس کے لے کر بھی نہیں جا سکتا. ایک نوجوان میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ میرے والد صاحب 300 کروڑ کی پراپرٹی چھوڑ کر مرے. کتنے کی؟ 300 کروڑ کی. اور کہنے لگا کہ ان کی کمائی میں بہت سارا پیسہ حرام کا بھی تھا. مجھے یہ بتائیے کہ وہ پیسہ اب میرے ذمے میں آئے گا، میں اس کا وارث ہوں، تو کیا میں بھی گنہگار بنوں گا کیونکہ میرے باپ نے غلط طریقے سے وہ پیسہ کمایا تھا؟
میں کافی دیر تک سوچتا رہا کہ ایک انسان ساری زندگی حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر 300 کروڑ کا مالک بن گیا، اور آج مر گیا تو اس کے بیٹے کو خود اس کے مال کے بارے میں شک ہے۔ اب مر کر کیا جواب دے رہا ہوگا اس مال کا؟ 300 کروڑ۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف عشرے مبشرہ میں سے صحابی، اللہ کے نبی نے ایک بیٹھک میں 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی، اس میں ایک حضرت عبد الرحمن بن عوف بھی تھے، اور صحابہ کرام میں صرف 2 ہی صحابہ بلینار تھے، ایک سیدنا عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کا انتقال ہوا تو ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں، بیویوں میں، بچوں میں وراثت تقسیم کرنے کا موقع آیا تو 16 کلو کے سونے کے اینٹ نکلے ان کی وراثت میں، 16 کلو کا ایک اینٹ، کئی اینٹ نکلے، ویسے سونے کے، مٹی کے نہیں۔ آج تو مٹی کے بھی اینٹ 16 کلو کے نہیں بنتے، 16 کلو کے سونے کے اینٹ۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف اتنے مالدار اور اتنا اللہ کے نبی کے دین کے تقاضوں پر لٹانے والے، اللہ کے نبی کے بڑے خاص صحابی، دنیا میں جنت کی بشارت مل گئی۔ ایک دفعہ اللہ کے نبی نے فرمایا، کیا بات ہے عبد الرحمن، آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ساتھ میرے صحابہ جب جنت میں پہنچ گئے، اس کے 500 سال کے بعد تمہاری جنت میں انٹری ہوئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان 500 سال تم جنت کی نعمتوں سے دور رہے، اللہ نے تم کو جو دنیا میں مال دیا تھا اس مال کا حساب کتاب تم 500 سال تک دیتے رہے۔ جنتی صحابی ہے، نبی کا جلیل القدر صحابی ہے، ظاہر بات ہے کہ وہ مال حرام تو تھا نہیں، حلال مال تھا، شریعت کے مطابق کمایا گیا مال تھا، لیکن اس مال کا بھی حساب دینے کے لیے جنت میں جانا تو ڈیفینیٹلی طے ہے، بالکل کنفرم ہے جنت میں جانا، اس کے باوجود بھی 500 سال کے بعد جنت میں پہنچے۔ تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ یہ معاملہ ہے تو ہمارے ساتھ ہم کس کھیت کی مولی ہے ذرا سوچو۔ مالدار بننے کی چکر، بعض لوگوں کو عزت دار بننے کا بخار ہوتا ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں سب کی نظروں میں عزت دار بن جاؤں، لوگ میری عزت کریں، اور اس عزت کے لیے پتہ نہیں انسان کیا کیا کرتا ہے۔ اور آج کل یہ عزت کے دیوانے آپ کو ہر جگہ ملیں گے، لوگ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ فوٹو نکلوا کر، سیلفی کھنچوا کر عزت دار بننے کی چکر میں۔ کہاں کے عزت دار؟ جو منسٹر کے ساتھ آپ سیلفی نکال کے اپنے آپ کو عزت دار بول رہے ہیں، ان کا ٹرم ختم ہونے کے بعد ان کی خود عزت ختم ہونے والی ہے، گلی کا کتا تک نہیں پوچھنے والا ہے ان کو۔ یہ ساری عزتیں عہدوں کی عزتیں، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں، چارہ ڈالنے والا نہیں۔ جس طریقے سے عورتیں بے وفا ہوتی ہیں کہ اگر آج کوئی آدمی مالدار ہے، اس کی بیوی ہے، اگر وہ فقیر بن جائے اور اس کے سامنے دوسرا مالدار آ جائے تو وہ بیوی اس کو چھڑا کر پھر اس کی باہوں میں جائے گی اور اس کے ساتھ میں رہ کر ایسے نخرے کرے گی کہ وہ جلے گا اور بیتے ہوئے دنوں کو یاد کرے گا۔ مرد محبت کے جذبات کو نہیں بھلاتا، عورتیں جلدی بھلا دیتی۔ جس طریقے سے عورتوں کی یہ حالت ہے دنیا کے اندر عزت دار بننے کے چکر میں، آپ جس کے پیچھے جا رہے ہیں ان کی حالت تو اس سے زیادہ بری۔ اور یہ جو عزت دینے والے انٹیلیجنس والے سیکورٹی گارڈ ہے، یہ جتنے بھی محافظ دستہ ہے، یہ سارے کے سارے دستے آج آپ کرسی کے اوپر ہے، آپ کے پیچھے پیچھے پھریں گے اور آپ کو عزت دلائیں گے، میڈیا والے آپ کو شو کریں گے۔ کل آپ کرسی سے اتر گئے، وہ لوگ کسی اور کے پیچھے جائیں گے جس کو کرسی مل گئی، یہ میڈیا والے کسی اور کی تصویریں کھچاتے ہوئے پھریں گے۔ اسی لیے وہ اگر کھجایا بھی تو دوسرے دن نیوز بنتی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا لتے بدے کھجائے تھے انہوں۔ اگر ان کے جسم کے اوپر چپکلی چڑھ گئی تو دوسرے دن اخباروں میں اطلاعات آ گئی کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب پروگرام کر رہے تھے، جسم پہ چپکلی چڑھ گئی تھی۔ دوسرے کے جسموں کے اوپر ازدہے سوار ہو جائے، بڑی بڑی بیماریاں سوار ہو جائے، کوئی میڈیا والا کوریج نہیں کرے گا۔ یہ مقام عزت ہے جس کے پیچھے انسان اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور اس کے پیچھے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ اب اس موقع پر مجھے یاد آیا کہ میں وہ خط آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں، لیکن موقع نہیں، اچانک یہ بات سامنے آ گئی۔ آپ کے اس ملک کے ڈیفنس منسٹر تھے منوہر پاریکر صاحب، گوا کے چیف منسٹر بھی تھے، ابھی حال میں کڈنی فیل ہو کر ڈائلسس کے ذریعے سے زندگی کے آخری لمحات گزارتے گزارتے ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا ایک لیٹر آیا ابھی چند دن پہلے، اس لیٹر کے اندر انہوں نے لکھا کہ میں نے جیسی زندگی گزاری ہے شاید ایسی زندگی ہر انسان گزارنا چاہے گا، کہ جگہ جگہ پر میری نگرانی کرنے والے، میرے اشاروں کو دیکھ کر میرا کام کرنے والے، پیاس خود کو لگی ہوئی ہے، پانی پلانے والا کوئی اور اتنی راحتیں ہیں کہ سامنے والا گلاس میں پانی لے کر ان کے ہاتھ میں گلاس لے کر اٹھانے کی بھی تکلیف نہیں، منہ تک کو لگانے کے لیے تیار، ان کو چپل تک پہنانے کے لیے تیار۔
باتھ روم کے اندر گئے تو ان کو ملنے کے لیے تیار، مساج کرنے کے لیے تیار، اتنی راحت بھری میں زندگی گزارا ہوں، لیکن آج موت کے بستر پر لیٹا ہوا ہوں، یہاں کی ساری تکلیفیں مجھے ہی برداشت کرنی پڑ رہی ہے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ میں نے اقتدار کے نشے کے اندر، سیاست کے نشے کے اندر میں نے اپنے آپ سے لوگوں کو دور کیا، لیکن آج میں اپنے بعد والوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ سیاست کے نتیجے میں اور کوڑیوں کے دام میں بکنے والی عزت کے نتیجے میں تم اپنے آپ کو لوگوں سے دور مت کرو۔ اگر لیڈر بننا چاہتے ہو تو لوگوں کے درمیان میں رہو، پبلک کی سیوا کرو۔ ساری زندگی مثالی زندگی گزار کر مرنے والا موت سے پہلے یہ کلمات لکھ رہا ہے، وہ شہید شاہد من اہلہا، اور آپ ہی کے گھر کا آدمی یہ لکھ رہا ہے۔ تو جب میرے بھائیوں دنیاوی اعتبار سے عزت کے اتنے بڑے مقام پر پہنچ جانے والوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے، تو میں اور آپ کیا عزت حاصل کر سکیں گے؟ وہی گلی کا لیڈر۔ اسی لیے لوگ مال کے بعد دوسرے درجے میں عزتوں کے مسئلے میں آ کر اپنے آپ کو فنا کر بیٹھتے۔ اور تیسرا مسئلہ ہوتا ہے عورتوں والا مسئلہ۔ عورتوں کی چکروں کے اندر بھی اچھے اچھے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں، یہ مستقل ایک عنوان ہے۔ مستقل ایک عنوان ہے عورتوں کے مسئلے میں جا کر دھوکہ کھا جانا۔ اب اس کی بھی اگر تفصیل کو بیان کیا جائے گا تو پھر موقع ختم ہو جائے گا۔ الغرض انسان دنیا کی زندگی کے اندر ہر دھوکے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ دنیا سارا کا سارا دھوکے کا سامان ہے۔ ٹو ویلر آ جاؤ، انسان پیدل چلتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ کوئی سواری ملے، ٹو ویلر کا انتظام ہوتا ہے تو پھر انسان کار کی طرف دیکھتا ہے، کار کا اگر انتظام ہو جائے تو پھر انسان پہلے تو 800 سے کہانی شروع ہوتی ہے، انڈیکا سے 800 سے 50-60 ہزار 20-30 ہزار سے، پھر اس کے بعد انسان ایئر کنڈیشننگ گاڑیوں کو دیکھتا ہے، پھر جب گاڑیوں کے میدان میں انسان اترتا ہے تو اب اپنی خواہشات کو پوری کرتے 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 پتہ نہیں کہاں تک پہنچتا ہے۔ آج مارکیٹ کے اندر ایسی بھی کاریں موجود ہیں جس کی قیمت 80 کروڑ 100 کروڑ تک اس کی قیمت ہے، لیکن پھر بھی انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی، ضروریات پورے نہیں ہوتے انسان کے۔ آپ کے انڈیا کے اندر جو چوتھے نمبر کا بڑا مالدار ہے عظیم پریم جی، ویپرو کمپنی والا، کبھی اگر موقع ملے تو اس کی بایوگرافی نکال کر دیکھ لینا۔ آج بھی اس بندے کے پاس اتنا بڑا کروڑ پتی ہے، آج بھی اس بندے کے پاس 1992 کی اولڈ ماڈل کی کار ہے جس کے اندر وہ سفر کیا کرتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو سونے کی کار بنا کر اس کے پہیے سونے کے لگا کر بھی وہ استعمال کر سکتا، لیکن وہ زندگی کی حقیقت کو سمجھا ہوا ہے اور اس کے بارے میں ہے کہ ہر سال 4 سے 5 ہزار کروڑ روپے وہ الگ الگ ٹرسٹوں کو صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، الگ الگ چیریٹیبل ٹرسٹ چلاتا ہے وہ۔ تو میرے بھائیوں یہ حقیقتیں اللہ تعالیٰ کسی کو سمجھاتے ہیں، مگر کیا فائدہ؟ انسان ان حقیقتوں کو سمجھے اور سمجھ کر اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچائے۔ یہ دنیا بڑی خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے دھوکے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، حضرت میمونہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی کے گھر کے اندر 3 چاند گزر جاتے، چولہا جلانے کا موقع نہیں ملتا۔ حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ پھر زندگی کیسے گزارتے، کھاتے کیا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا 2 کالی چیزوں پر زندگی گزرتی، 2 کالی چیزیں کھاتے زندگی گزارتے، ایک تو کھجور تو کالا ہوتا ہی ہے، اور دوسرے حضرت عائشہ نے فرمایا دوسرا پانی۔ ان 2 کالی چیزوں پر اللہ کے نبی اپنی زندگی کو گزارتے، 3 مہینے آپ کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کھجور کا رنگ تو کالا ہے، پانی کا رنگ کالا کیسے ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انسان جب بھوک کی حالت کے اندر رہتا ہے آنکھوں میں اندھیری آنے لگتی، اور جب آنکھوں کے اندر اندھیری آتی ہے تو سفید کپڑا بھی انسان کو کالا نظر آتا ہے۔ اسی لیے اما جان نے فرمایا کہ یہ 2 کالی چیزیں کھا کر اللہ کے نبی زندگی گزارتے، اور آپ نے فرمایا کہ کچھ انصار صحابہ اللہ کے نبی کے پڑوسی تھے، وقت ضرورت وہ انصار صحابہ اللہ کے نبی کے پاس کوئی توشہ بھیج دیتے، اللہ کے نبی وہی تھوڑا بہت کھا لیتے اور زندگی گزار دیتے۔ اور آپ نے ایسی زندگی گزاری کہ ساری زندگی میں کسی ایک دن بھی 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا۔ یہ اللہ کے نبی کی زندگی تھی، صحابہ اکرام کی زندگیوں کے یہ معاملات تھے، انہوں نے اپنے آپ کو دنیا کے دھوکوں سے بچایا۔ اسی لیے میرے بھائیوں آج ہم میں سے ہر آدمی دنیا کے دھوکے کے اندر پھنسا ہوا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ دنیا ہمیں کیسے ڈستی ہے، یہ دنیا ہمیں کیسے دھوکہ دیتی ہے۔ اور یاد رکھو جب انسان دنیا کے دھوکے کے دلدل میں پھنس جاتا ہے اور موت انسان کے اوپر اچانک آتی، الموت یأتیک بغتۃ، موت تمہارے پاس اچانک آئے گی، بول کر نہیں آئے گی کہ وہ مفتی کل فجر کے بعد تیرا آخری ٹائم ہے، ذکر کر لیتے، قرآن کی تلاوت کر لیتے بیٹھنا، ایسا نہیں آئے گی موت۔
موت اچانک آئے گی اور سبوں کی موت اچانک آئے گی۔ یہ الگ بات ہے کہ جو لوگ ساری زندگی آخرت کی طلب میں اور اللہ کی رضا میں گزار دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ موت سے پہلے کچھ احوال کی انہیں خبر دے دیتے ہیں۔ لیکن جو انسان دنیا کے دھوکے کے اندر اپنے آپ کو رکھ کر زندگی گزارتا ہے، موت اچانک آئے گی اور آ کر لے کر چلی جائے گی۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی قبرستان جاؤ، رات کی تنہائی کے اندر قبرستان جاؤ اور جا کر اپنے آپ کو مردوں کے سامنے پیش کرو اور ان سے مخاطب ہو کر کہو کہ او مردو اٹھو، میں آیا ہوں تم سے ملنے کے لیے۔ کوئی تمہاری بول پر جواب دینے والا نہیں ملے گا، اور تھوڑا سا ان کی طرف متوجہ ہو کر کہو اور اپنے دل کی طرف بھی متوجہ ہو جانا اور یہ کہنا کہ کہاں ہے تمہاری بیوی، کہاں ہیں تمہارے بچے، کہاں ہے وہ جو تمہارے انتقال کے بعد اپنے کپڑوں کے گرے گبانوں کو چاک کر 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 رو رہے تھے اور پتہ نہیں کیسے کیسے کفریہ اور شرکیہ الفاظ کلمات ان کی زبانوں سے ادا ہو رہے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے وہ شہرتیں، کہاں ہے وہ عزتیں، اور کہاں ہے وہ دنیا جس کے لیے تم اپنا 24 گھنٹے کا خون اور پسینہ ایک کیا کرتے؟ کوئی جواب نہیں ملے گا۔ اور جب جواب نہیں ملے گا تو پھر سوچو، آج میں زمین کے اوپر ہوں، کل اس منو مٹی کے نیچے میں بھی جاؤں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا؟ کیا میری بیوی آئے گی؟ کسی کی بیوی ساتھ نہیں آئے گی، اور اگر کسی کی بیوی ساتھ بھی مر جائے تو لوگ یہ کہہ کر ایک قبر میں دونوں کو نہیں سلائیں گے کہ میاں بیوی تھے، ایک بستر پر سوتے تھے لہٰذا ایک قبر میں سلاؤ۔ دنیا والے بڑے بے وفا ہے، ایسی وفا آپ کے ساتھ نہیں کریں گے۔ اس کا سونا الگ ہوگا، اس کی قبر الگ ہوگی، آپ کی قبر الگ ہوگی۔ پھر خیال کرو کہ کہاں ہیں میرے بچے، جن بچوں کے واسطے میں حلال اور حرام کی تمیز تک نہیں کرتا، جن بچوں کے لیے میں 24 گھنٹوں میں نمازوں تک نہیں پڑھتا، جن بچوں کے لیے میں اللہ کے دین کا مذاق اڑاتا ہوں، ٹھوکروں کی جوتیوں کی نوک پر رکھتا ہوں، کل کہاں کام آئیں گے وہ بچے میرے؟ اور پھر خیال کرو کہ جس عزت کے پیچھے میں پڑا ہوا ہوں وہ عزت کتنا پیچھا کرے گی میری۔ مرنے کے بعد 4 دن لوگ یاد کریں گے، اس کے بعد کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ اور اگر میری بات بری لگتی ہو تو کیا دنیا میں آج تک کوئی قابل قدر انسان نہیں مرا؟ کون ہے کس کو یاد کرنے والا؟ ارے صاحب، بڑی بڑی تنظیموں کا ذمہ دار اگر مرتا ہے، اس کی تنظیم والے 4 دنوں کے بعد اس کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ جب اپنے ہی لوگ بھلا دیں گے تو پرائے کہاں سے یاد رکھیں گے؟ جب خاندان والے بھلا دیں گے تو دوسرے کہاں سے یاد رکھیں گے؟ آپ خود سوچو کہ ہمارے خاندانوں میں کتنوں کا انتقال نہیں ہوا، ہم نے کتنوں کو یاد کیا؟ کبھی فرصت ملتی ہے ہمیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر ایصال ثواب کر دوں، آیت الکرسی پڑھ کر ایصال ثواب کر دوں، درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دوں؟ کبھی ہمیں کوئی یاد ہی نہیں آتا۔ باپ مرتا ہے تو بیٹے کو یاد نہیں آتا، شوہر مرتا ہے تو بیوی کو یاد نہیں آتا۔ سوچو کہ آج میں جن لوگوں کے پیچھے پڑا ہوا ہوں اور جس فانی دنیا کے پیچھے اور اس فانی دنیا کی واہی کے پیچھے پڑا ہوا ہوں، کل یہ لوگوں کی عزتیں کہاں تک میرا پیچھا کرے گی؟ جب انسان اپنے آپ کو سب سے کٹا ہوا محسوس کرے گا تو پھر انسان کے اوپر ایک حقیقت کھلے گی اور انسان کو یاد آئے گا، سمجھ میں آئے گا کہ اے مردوں، آج تم قبروں کے اندر اکیلے نہیں ہو، تمہارا اچھا اور برا عمل تمہارے ساتھ میں ہے، اور میں بھی کل جاؤں گا تو میرا اچھا اور برا عمل میرے ساتھ میں آئے گا۔ ایک بار انسان سوچے گا، دوسری بار قبرستان جائے گا، تیسری بار قبرستان جائے گا، بار بار جانے کی عادت بنا لے گا تو پھر انسان کو دنیا والوں کی شہرتوں سے دھوکہ کھانا دھوکہ کھانا تھوڑا سا مشکل ہوگا۔ انسان دنیا کے مال و متاع کے پیچھے اپنی آخرت کو تباہ نہیں کرے گا، اور زندگی کا ہر لمحہ انسان اس تصور کے ساتھ گزارے گا کہ صاحب میں کچھ بھی کر لوں، زندگی کے اندر کتنا بھی بھاگم دوڑی کر لوں، آخر کار مجھے ایک دن مرنا ہے، قبر کے گڑھے میں جانا ہے۔ بڑی بڑی غلطیوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا، دنیا کے دھوکوں سے انسان اپنے آپ کو بچائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا، اذکروا حادم اللذات الموت، اے لوگوں، لذتوں کو ختم کرنے والی، خواہشات کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جب انسان موت کو کثرت سے یاد کرتا ہے تو پھر انسان کی دنیا کی لذتیں اور خواہشیں کمزور پڑتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، انسان دنیا کے اندر بوڑھا ہوتا ہے مگر اس کے اندر 2 چیزیں دن بدن جوان ہوتی۔ انسان دن بدن بوڑھا ہوتا ہے مگر 2 چیزیں انسان کی زندگی میں جوان ہوتی۔ وہ کیا؟ ہر دن جتنا بوڑھا ہوگا اتنا اس کی ہرس جوان ہوگی، اور جمع کرنا اور جمع کرنا اور جمع کرنا۔ اسی لیے اکثر بوڑھوں کو دیکھو پورا پک گیا اوپر سے نیچے تک، کالا کلر مار مار کے اپنے آپ کو جوان باور کرانے کے چکر میں۔ اگر کوئی انہیں انکل کہتے ہیں تو برا لگ جاتا ہے، حالانکہ یہ انکل ہی نہیں ہے، یہ نانا بھی ہے، دادا بھی، لیکن اپنے آپ کو انکل بلوانے کے لیے تیار نہیں۔ دنیا والے ہیں نا، داڑھی کو دیکھ کر انکل کہتے ہیں،
مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے جس وقت میری عمر 12 سال تھی، داڑھی آنا شروع ہو گئی، جوان ہو گئے، 2-4 بال نکلے، 14 سال کی عمر میں اچھے خاصے بال آ گئے۔ جس طریقے سے آج کل کے یہ ہمارے نوخیز نوجوانوں کے چہروں پر داڑھی نظر آتی، 14 سال کے ہیں، داڑھی آنا شروع ہو گئی۔ ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا، ایک اچھی خاصی عورت ہے، شاید عمر میں میرے ماں کے برابر، ان مجھے انکل بول دی۔ آپ اندازہ کرو کہ کتنا پارا گرم ہوا ہوگا، لیکن بول لے رہے تو بولنے کو کیا کرنے کا ہے؟ انہوں انکل بول لینے سے بڈھے نہیں ہوئے تھے، اور اگر بڈھے ہو جائے بھیا بولنے سے جوان ہونے والے نہیں۔ لیکن انسان کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا انسان بوڑھا ہوتا ہے، 2 چیزیں انسان کے اندر جوان ہوتی ہے، ایک تو ہرس، آئے دن انسان کی ہرس بڑھے گی، اور ہونا اور ہونا اور ہونا، اور اتنا بڑھے گی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا انسان کو 2 جنگل سونے کے دے دو، تیسرا جنگل بھی مل گئے تو اچھا تھا، یہ بولے گا آدمی۔ اور یہ بات اللہ کے نبی نے فرمائی جو انسانوں کی نفسیات سے واقف ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمائی انسان کی امیدوں کا دائرہ لمبا ہوگا، امیدیں بڑھے گی، انسان کی خواہشات بڑھے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، توبہ کرو، اور اپنے آپ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مانگ لو کہ اے اللہ ہمیں دنیا کے دھوکے سے بچائیے، مال کے دھوکے سے بچائیے، عزتوں اور شہرتوں کے دھوکے سے بچائیے، عورتوں کے دھوکے سے بچائیے۔ اے اللہ یہ دنیا والے واہی واہی کر کر ہمیں دھوکے کے اندر ڈالتے ہیں، اے اللہ اس سے بچائیے۔ جو انسان اس دھوکے سے بچا لیا گیا سمجھ لو کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بصری کے سامنے ایک آدمی نے صحابہ کرام کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا اگر صحابہ تمہیں دیکھتے تو منافق کہتے اور تم صحابہ کرام کو دیکھتے تو دیوانہ کہتے۔ یعنی ان لوگوں نے اپنے آپ کو آخرت کی فکر میں اس درجے گھلایا تھا کہ اگر ہم ان کو دیکھ لیتے تو ہم یہ سمجھتے کہ دیوانے لوگ ہیں، فقط آخرت آخرت اللہ اللہ کرتے رہتے۔ کیونکہ ہم لوگ بولتے نا جب یہ بیچارے جماعت والے، یہ بیچارے علماء ہمارے سامنے آ کے آخرت کے تقاضے رکھتے تو ہم زیادہ بولنے والے ہو گئے، ہم پلٹا کے ان کو بولتے ہو مول صاحب اللہ تعالیٰ خالی دین پہ عمل کرو، بولے کیا دین کے ساتھ اللہ تعالیٰ دنیا بھی کرو، بولے ارے ہو میاں دین کے ساتھ دنیا بھی کرو، بولے تو خالی دین اچ کر رہا بول، دنیا اچ کر رہا بول کے انہوں تجھے دین بتانے کے لیے آئے۔ تو یہ جو دلیل ہمارے زبانوں پہ چڑھ گئی کہ خالی دین کے نہیں رہنا دنیا کے بھی رہنا، صحابہ کرام خالی دین کے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دنیا کو گزار دیا اور وہ اپنے آپ کو دنیا کے دھوکے سے بچا کر چلے گئے۔ اور حضرت حسن بصری نے فرمایا اگر صحابہ تم کو دیکھتے تو منافق کہتے، کیونکہ ہم لوگ مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں، لیکن ہم اتنے عمل بھی نہیں کرتے دین کے نام پر جتنا عمل اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کے زمانے کے منافقین کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کے دھوکے سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کے فتنے سے بچائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو علم صحیح اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔